حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین حسین کے ہر ایک جانب سالہ پر سلام خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات سورہ فاتحہ ریزولوشن 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بڑے دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء ورحم الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان ولیک المشتقى ولیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صل علی محمد وآل محمد وللامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفعتنا بذلک منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الصاعد 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین ومنذرین والشفیع والمذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد. ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس رحیم اور کریم رب کے لیے جس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی. اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. امام اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں پروردگار طرح طرح کی نعمتیں تو نے دی، اب تو کیا کر مجھے یقین. تھوڑا سا جب بھی بات کریں تو آہستہ بات کریں. اگر کوئی پیغام بھی دینا ہے دوسرے کو ذرا سا آہستہ بات دیں تاکہ مجلس ڈسٹرب
نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں پروردگار تو میرے آنکھوں کو بصارت عطا کر۔ پھر فرماتے ہیں بہت خوبصورت دعا ہے، پھر فرماتے ہیں اے پروردگار، دیکھیں پیسوں کے امیر تو سبھی ہوتے ہیں نا، امام فرماتے ہیں پروردگار مجھے دل کا غنی بنا، دل کا مجھے امیر بنا۔ دل کا غنی کیسے ہوتا ہے؟ دل کے غنی آپ کو دنیا میں بہت کم نظر آئیں گے، لیکن دینے والے اس انداز سے دیتے ہیں۔ روایت میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایران تھا یا کوئی شہر تھا کہ جہاں پر ایک شخص رہا کرتا تھا، اور ایک اچھا محسن انسان ٹھیک ہے، کسی وجہ سے پریشان ہوا، کوئی بہت سخت مصیبت آئی، پیسوں کی شدید ضرورت تھی، بہت ایسی شدید مصیبت تھی، پیسوں سید تھا وہ سید تھا، اب نہیں معلوم مسجد بنانا تھا یا بہرحال کوئی دینی کام کرنا تھا، شاید کہ مسجد بنانا ہوگا، بہرحال تو بہت شدید مصیبت میں گرفتار ہوا، پیسوں کی شدید کمی واقع ہو گئی، بہت جگہ سے معلوم کیا، پیسے نہیں، بہت جگہ سے معلوم کیا، تو جہاں یہ رہتے تھے اس کے سامنے ایک کسائی تھا، قصاب گوشت بیچتا تھا، تو جب ہم کوئی نیک کام کرتے تھے کوشش کرتے کہ سب سے پوچھ لیں شاید کہیں سے کوئی چیز نکل آئے، تو کہتے ہیں کہ اس سید نے جو ہے اپنے غلام کو ایک وجہ سے کہا کہ سید نے کہا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ جیسے اس نے سنا کہ پیسے چاہیے، اس نے وہاں ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، 2-3 نما کپڑا، اس کپڑے کو بچھایا اور اپنا گلہ پورا الٹ دیا، پورا گلہ الٹ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اپنے جو اس کے ساتھی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ دیکھ کر آؤ میرے بینک میں کچھ پیسے ہیں، کہاں بینک میں پیسے، اور سب لے سارا پیسہ اس نے اس میں ڈالا، گٹھری میں باندھا اور دے کر کہا کہ سید سے کہنا میں نے سب دے دیا، جو میرے پاس تھا سب دے دیا۔ کس لیے دیا؟ یہ عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کا مال اگر کسی اچھے کام میں لٹا دیا جائے تو آخرت میں اس کا بڑا اجر ہے نا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کا مال اگر کسی اچھی جگہ پر خرچ کر دیا جائے تو اس کا بہت بڑا اجر پروردگار عالم نے رکھا ہے، اور یہ پروردگار کا لطف ہے، خدا کا لطف ہے۔ ہماری کیا مجال ہم کسی کی مدد کر سکیں؟ آپ کسی ایسے امیر شہر میں رہتے، جو میں خود جانتی ہوں لوگوں کی حالت، کسی امیر شہر میں رہتے اور آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے اور مدد لینے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، نیکی کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ایک فضل ہے، کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی دینے کے قابل ہوتا ہے، اللہ یہ نیکیاں برقرار رکھتا ہے، ورنہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ لینے والا، دیکھیں ایک تو یہ کہ مجھے دینے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، لینے والا بھی موجود ہو، نہیں لینے والا موجود ہوگا۔ جو معصومین نے اتنی تعریف فرمائی ہے، یہاں تک کہ خدا نے کہا ہے جو کسی کو دیتا ہے وہ مجھے قرض دیتا ہے، قرآن نے کہا یہ قرض حسنہ ہے، میرے اوپر واجب ہے، میں ادا کروں گا۔ اب لینے والا موجود ہے لیکن وہ لینے سے انکار کر دے، تب بھی میں نیکی نہیں کر پاؤں گی، کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، کوئی آپ کے پاس مانگنے آتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یا کوئی مشکل میں آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ سے مدد مانگتا ہے، چاہے وہ پیسوں کی مدد ہو، چاہے افرادی مدد ہو، چاہے وہ جسمانی، کسی بھی قسم کی مدد۔ اللہ کے لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ کسی مانگنے والے کو، کسی حاجت مند کو آپ کی طرف بھیج دے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب اللہ نے آپ کو خدا بنا دیا، اللہ نے آپ کو خدا بنایا تاکہ آپ کی طرف رجوع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے یا جناب موسیٰ کے بارے میں یا جناب آدم کے بارے میں، کہا کہ جاؤ، جبرائیل سے کہا کہ اے آدم یا اے ابراہیم، ہم کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں لباس کی ضرورت ہوئی تو تم لباس دو گے؟ وہ بڑے حیران، موسیٰ سے بہت حیران ہوئے، کہا پروردگار تجھے لباس کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کبھی ہم بھوکے ہوئے تو کھانا کھلاؤ گے، کبھی ہم بھوکے ہوئے تو کھلاؤ گے۔ اب جو ہے نبی خدا پریشان ہے، یہ سوال کیسے؟ اور کہا کبھی ہم محتاج ہوئے تو عطا کرو گے، لامکان ہوئے تو مکان دو گے؟ کہا پروردگار تو لامکان ہے، تجھے لباس کی ضرورت نہیں ہے، تو محتاج نہیں ہے،
تو کہا جب تمہارے گھر میں کوئی مانگنے والا آئے تو نہ سمجھنا مانگنے والا ہے، سمجھنا خدا ہے، خدا ہے پروردگار عالم مانگنے دینے کے اجر کو اتنا رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ تم دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو، اس بات کو پسند کرتا ہے۔ جب میں یہاں پر آئی تو میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ آپ کے امام بارگاہ میں، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت سارے گاؤں میں اتفاق ہوا ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں، علاقے والے کوشش کرتے ہیں اپنی مسجد کو بہت پیارا بنائیں، اپنے امام بارگاہ کو بہت پیارا بنائیں، اور میں نے یقین کیجیے لوگوں کو اپنی زیورات تک لٹاتے ہوئے دیکھا۔ یہ لٹانا تو نہیں ہوا، خیر اللہ بڑھ کر دینے والا ہے، اللہ بڑھ کر بنانے والا ہے۔ تو یہ جو مسجد جس کو میں دیکھ رہی ہوں، جو امام بارگاہ مسجد یا چھوٹا سا کمرہ، ٹھیک ہے، آپ کی نسلوں نے یہاں رہنا ہے کہ نہیں؟ نسلوں نے یہاں رہنا ہے۔ اس کی تعمیر کی ذمہ داری تھوڑی سی آپ کے اوپر بھی آتی ہے۔ کوشش کیجئے کتنی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مسجد نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ تو جو نماز پڑھے اور جب تک قائم رہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پیسے کی ایک اینٹ لگی ہے، وہ اینٹ جب تک قائم رہے گی فقط آپ کو ثواب نہیں پہنچائے گی، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب پہنچائے گی، جب تک قائم رہے گی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ رجبہ سادات کے اندر جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے نام سے ایک یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی، بی بی فاطمہ کے نام سے۔ تو خواتین سے کہا گیا کہ اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کی بی بی فاطمہ اتنی بڑی یونیورسٹی بنے گی کس انداز سے۔ زمین ایک صاحب نے جو اپنی زمین دے دی کہ زمین میری ہے، میری طرف سے یہ زمین، پھر سوچا خواتین کی یونیورسٹی بن رہی ہے، پیسہ بہت چاہیے، کہاں سے آئے گا؟ آپ سوچئے کہ عالم نے جب درس دیا اور کہا کہ ہم یہ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو 2 کروڑ روپے خواتین نے جمع کیے۔ اور وہ کیسے جمع کیے؟ کسی نے اپنے بالیاں اتار کے دے دی، کسی نے اپنی چین اتار کے دے دی، کسی نے کہا جب تک یہ قائم رہے گی اور اس میں تعلیم دی جاتی رہے گی ہماری نسلوں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کبھی کبھی ہم ثواب کو اس انداز سے دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کی یہ مسجد اس انداز سے تعمیر ہو جائے کہ یہاں پر نمازی نماز پڑھیں تو کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے نسلوں کا۔ جب تک ایک ایک اینٹ قائم ہے تو کوشش کیجیے ایک ہی اینٹ کا حصہ صحیح آپ ڈالیں ضرور، ایک ہی اینٹ کا حصہ کوشش کیجیے، آپ کوشش کیجیے آپ کتنا کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی میں کتنا کر سکتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ کی مسجد تعمیر ہو۔ یہ جو ہے جناب امام حسین کا ایک عطیہ ہوگا جو ہماری اور آپ کی طرف سے نہیں ہوگا، امام کی طرف سے ہوگا، امام کی طرف سے ہوگا۔ اور جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی اور یہاں نمازی نماز پڑھیں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے اپنے گھر میں پڑھیں گے، آپ کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اس نماز کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے کام میں جلدی کرو۔ اللہ اپنے کسی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 خرچے تمہیں وعدہ ہے، ویسے تو ہر خرچہ واپس کرتا ہے، 3 خرچے تمہیں واپس کریں گے۔ امام کہتے ہیں 3 خرچے تمہیں واپس مل جائیں گے۔ ایک وہ خرچہ جو تم نے ماں باپ پر کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کی، ان کے اوپر خرچہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا یہاں بہت لڑائی ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ اگر 4 بھائی ہیں تو ایک کہتا ہے ہم ہی پالیں ماں کو، اب تمہاری بھی باری آنی چاہیے، ساری خدمت ہمارے ذمہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے بھائی ہم تو تھک گئے، ہمارے تو حالات بہت خراب ہے۔ ایک ماں باپ مل کر 10 بچوں کو پالتے ہیں، 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے۔ عجیب ہے نا، دنیا کی حقیقت ہی بڑی عجیب ہے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس چلی جائیں، وہ بیچارے ماں باپ رول جاتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کسی ایک میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں کہیں نہیں جانے دوں گا، میرے پاس رہے۔ اتنی بڑی سعادت میں کیوں نہ لوں، کسی اور کے حوالے کیوں کروں؟ ہمارے یہاں وہ سعادت مل رہی ہوتی ہے، اور امام نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ماں باپ پہ جو خرچہ کرو گے میں واپس کروں گا، وعدہ ہے پروردگار۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں خرچے نہیں ہوتے، بعد میں ہماری اولاد ہمارا یہی حال کرتی ہے۔ دنیا تو مکافات عمل ہے نا، جیسا کریں گے ویسا ہوگا۔ پھر فرمایا جو انسان حج پر جاتا ہے، حج پہ جو بھی خرچ کرے گا واپس ملے گا، وعدہ ہے، پروردگار کا وعدہ ہے، جو بھی خرچ کرے گا واپس ملے گا۔ تیسرا خرچہ اللہ کی راہ میں، چاہے وہ مسجد بنوا دے، چاہے وہ کسی کو پڑھا دے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے ڈبل ہو کے ملے گا۔ کسی نے پوچھا مثال کیا ہے، کہا قرآن نے مثال
مثال کو پیش کیے، کیا تم نے گندم کی بالیاں دیکھی ہیں؟ 7 بالیاں اور اس میں 100 دانے، ایک نیکی کا اجر یہ ہے۔ 7 بالیاں ہیں اور اس میں 100 دانے ہیں۔ پروردگار اجر عطا کرنے والا ہے، اور خدا کتنا لطیف ہے۔ آپ دیکھیں باقی مذاہب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، اللہ نے لطف کیا جب تک انسان زندہ ہے، عمل کر رہا ہے نا، جو امام فرماتے ہیں موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، ٹھیک ہے، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، ٹھیک ہے، فکر و فاقے سے پہلے جو خدا نے فرصت دی اس کو غنیمت جانو، اور فرصت جب آپ کو جو یعنی آپ مصروف ہو جائیں اس سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، یہ ملنے والی نہیں ہے۔ موت سے پہلے زندگی آپ کے لیے غنیمت ہے، اس سے بڑی کوئی غنیمت نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں زندگی میں جتنے عمل کرنے عمل انجام دے دو، جتنے عمل انجام دے سکتے ہو انجام دے دو، کیونکہ بعد میں کوئی عمل کرے گا نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ جس قوم سے اپنی یعنی آج کی نئی نسل کی بات کر رہی ہوں، جس نئی نسل سے اپنی نماز نہیں پڑھی جاتی وہ ہماری نماز کیسے پڑھیں گے؟ نہیں نہ پڑھیں گے۔ اسی لیے کوشش کریں زندگی میں اپنے لیے نیکیاں لکھوا جائیں، جو بھی نیک کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، ایک شخص کو انگور بہت پسند تھے، شاید سنا ہوا واقعہ ہوگا، انگور بہت پسند تھے اس کو، تاجر تھا، بہت دولت مند تھا، گھر سے نکلا تو باہر جو ہے وہ انگور والا مل گیا، اس نے انگور خریدے، اس نے کہا کیونکہ تاجر تھا دن میں کھانے کے لیے گھر آتا تھا، اس نے وہ انگور وہاں سے خریدے اور گھر والوں کو بھیج دیے کہ جب دن میں کھانا کھانے کے لیے آؤں گا تو میں جو ہوں آ کر کھا لوں گا۔ جب یہ دن میں کھانے کے لیے آیا، بیگم نے کھانا لگایا تو اب اس کے دل میں وہ تمنا تھی انگور کھانے کی، اس نے پوچھا انگور، تو بچے کھا گئے، ٹھیک ہے۔ ہماری یہاں بعض جگہوں پہ ہماری مائیں صحیح طور پر انصاف نہیں کر پاتی، جب وہ انصاف نہیں کرتی بچوں کے اندر بھی وہ غیر انصافی آتی ہے۔ وہ غیر انصافی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مثلا ہمارے یہاں پھل آتے ہیں، پھل رکھ دیا، ایک بچے نے سارا کھا لیا، ایک کو ملا ہی نہیں۔ ہماری والدہ تھی، میں آپ کو بتاؤں شاید ہم نے یہ سیکھا بھی انہیں سے، ہماری والدہ تھی اگر سیب ایک ہوتا تھا اور بچے 4 ہوتے تو سیب کے 4 ٹکڑے کیے جاتے تھے، ہر ایک کو ایک ایک، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے یہاں تو اب کھانے کی فراوانی ہو گئی، ورنہ گھر میں گوشت بنتا تھا تو ایک ایک بوٹی ملتی تھی ناپ ناپ کے سب کو، یہ ایک اس کی اور ایک اس کی، ایک اس کی۔ یہ انصاف تھا، سب کو پتہ تھا یہ فلاں کی چیز ہے، اس کو میں نے استعمال نہیں کرنا۔ لیکن آج ہم بچوں کو بچپن سے غلطی سکھاتے ہیں، اس کی چیز اٹھا کے، خاص طور پہ وہ مائیں جو بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، بیٹے کی چیز اٹھائی بیٹے کو دے دی، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ نے ناانصافی بچپن میں سکھائی، ایسے ہی بچے بڑے ہو کر ناانصافیاں معاشرے میں کرتے ہیں۔ درود پڑھ دے گا محمد علیہ۔ ماشاء اللہ تھکے تو نہیں ہیں نا آپ لوگ؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ لوں گی، آج میرے پاس ٹائم ہے، آج میرے پاس ٹائم ہے۔ کل کی مجلس صرف مصائب کی مجلس ہوگی، تو آج کی مجلس میں دل چاہتا ہے کہ وہ باتیں کروں کہ کم از کم بدلنے کے لیے کچھ ہو میرے پاس، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کچھ ہو۔ جب اس نے کہا کہ انگور کہاں ہیں، اس نے کہا بچے کھا گئے، بچے ہی نہیں۔ یہ جلدی سے اٹھا، تجوری کا سارا پیسہ نکالا اور نکل گیا۔ اس نے کہا اتنے عرصے سے میں سوچ رہا تھا فلاں مسجد بناؤں گا، نہیں بنائی، قرض سارے ادا کیے، جس کی مدد کرنی تھی اس کی مدد کی، جس کو چاہتا تھا کچھ دینا، سب کچھ خدا کی راہ میں اسی دن دے کر آیا، سب کچھ۔ واپس آیا تو بیوی نے کہا کوئی زمین خریدی ہے، سارا پیسہ تجوری کا لے لیں، کوئی زمین خریدی ہے، یہاں تک کہ اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کروا کر آ گیا۔ تب بھائی تم اتنا سارا پیسہ لے گئے، وہ کیا کیا؟ کہا خدا کی راہ میں قربان کر دیا، خدا کی راہ میں دے دیا۔ کہا کیوں؟ سارا دے دیا، کیوں دیا؟ تو شوہر نے یہ کہا جس اولاد اور بیوی نے میرے لیے انگور کا ایک دانہ نہیں چھوڑا، وہ بعد میں میرے لیے نیکی کیا کریں گے؟ اس نے انگور کا، تو بہتر ہے زندگی میں نیکی کر لو، بعد میں کوئی ہمارے پیچھے کرے گا نہیں کرے گا ہمیں نہیں معلوم، زندگی میں نیکی کر لیں۔ اسی لیے اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی جو آپ کے لیے جو ہے وہ آخرت کے اندر بہترین ہے۔ لیکن اللہ کا لطف دیکھیے، میں کہتی ہوں سلام یا اللہ تیرا شکر تو نے اس مذہب میں پیدا کیا۔ اللہ نے کہا انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اعمال کا سلسلہ ختم، ٹھیک ہے، اب کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے قبر کے عذاب سے؟ کچھ ہے؟ اللہ کا لطف یہ ہے کہ ہے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھی،
آپ نے مردے کو کتنا بڑا اجر دے دیا. ایک اس کی راہ میں صدقہ کیا تھا. جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں. اپنی والد دنیا سے گزر گئی, آپ عمران خان کو دیکھیں, اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ماں کے مرنے کے بعد, ہے نا. مرحومین کے لیے نیکی جو کر رہے ہوتے ہیں, اللہ نے اجر رکھا ہے کہ اگر کوئی ان کے نام پر نیکی کرے گا تو وہ پہنچے گی. جو اس نے غلط کیا اس کی سزا بھی ملے گی, سزا معاف نہیں ہوگی. آپ سب نے سزا نہیں معاف ہوگی, سزا جو اس نے غلط کیا اس کی سزا ملے گی. لیکن کہا یہ نیکی کس طرح ہے, جیسے آپ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوں, شدید حبس ہو, شدید گرمی, مرنے والے ہوں, دم نکلنے والے ہوں, اور اچانک کوئی کھڑکی کھلے اور ٹھنڈی ہوائیں. یہ نیکی اس طرح پہنچتی ہے. آپ نے کوئی نیکی کی, آپ نے قرآن پڑھا, آپ جانتے ہیں نا. لیکن جب ہم مرحوم ہو جاتے ہیں تو دعا کریں اللہ, اور اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں. یاد رکھیے گا, معصومین فرماتے ہیں اپنے مرحومین کو مت بھولو. تم اپنے مرحومین کو یاد رکھو گے, جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں یاد رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, مرحومین کو یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ, وہ پورے ہفتے میں شب جمعہ وہ رات ہے جس میں خدا مرحومین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جائیں اور اپنے پیاروں سے ملیں. نظر نہیں یہاں آتے, ہمیں کسی شکل میں ہوتے, ہمیں نظر نہیں آتے. جب وہ آتے تو ہم سے ایک سوال کرتے ہیں, کوئی نیکی دے دو. کیونکہ جب یہ عالم ارواح میں جو ہے, جو بھی یہاں سے کوئی بھیج رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی گفٹ مل رہا ہے, کسی کا, جیسے ہم پردیس میں ہوتے ہیں نا, پردیس میں جو لوگ ہوتے ہیں جو کبھی گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے, پردیس میں کسی کا خط آ گیا, کسی کا گفٹ آیا, کسی کا گفٹ آیا, کسی کا کچھ آیا. جب کسی کا کوئی کچھ بھی نہیں آتا تو وہ کتنا اداس ہوتا ہے, کہتا مجھے کسی نے بھی یاد نہیں کیا. ہوتا ہے نا, کتنا اداس ہوتا ہے. عالم ارواح میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گفٹ آ رہا ہوتا ہے, کسی کا بہت زیادہ, کسی کا کم, کسی کا بہت مناسب سا گفٹ. جب کسی کا کوئی گفٹ نہیں آتا تو وہ روتا ہے کہ مجھے کسی نے یاد نہیں کیا. کہا جب آپ مرحومین کو جب وصال پہنچاتے ہیں, جو بھی وصال پہنچاتے ہیں, اس کی ہر ایک کی ایک رفتار ہے, ٹھیک ہے, اسپیڈ ہے. ٹھیک ہے, مثلاً آپ دیکھیں سائیکل کی اپنی اسپیڈ ہے, ٹھیک ہے, موٹر سائیکل کی اپنی اسپیڈ ہے, گاڑی کی اسپیڈ اس سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ٹرین کی اسپیڈ اس سے زیادہ ہے, اور جہاز کی اسپیڈ اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور راکٹ کی اسپیڈ لے جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ہر سواری کی ایک اسپیڈ ہے نا. کہا جب سے سمجھنے میں کہوں راکٹ کی طرح جو نیکی مرحوم کو پہنچتی ہے وہ نیکی کون سی ہے؟ کسی نے سوال کیا, جو راکٹ کی طرح پہنچ جائے وہ نیکی کون سی ہے؟ کہا وہ صدقہ ہے. صدقہ اتنی تیزی کے ساتھ مرحوم کو پہنچتا ہے, جیسے راکٹ پہنچتا ہے نا اپنے مقام پر, ویسے پہنچتا ہے صدقہ. اسی لیے جب میں کوشش کرتی ہوں اپنے علاقے کے اندر ہر سال جو ہے وہ لوگوں کو غسل و کفن سکھاتی ہوں, اور لوگوں سے کہتی ہوں کہ یاد رکھیے میت کو غسل اور کفن دینا سیکھیں, نہ مردوں کو غیروں کے حوالے کر دیں. نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے, صحیح جانتا ہے نہیں جانتا, خود دیجئے. اتنا بڑا ثواب ہے, جتنے اس کے بال ہیں نا اس کے برابر نیکیاں, اس کے برابر غلام آزاد کیے, اس کے برابر گناہ معاف ہو گئے, اس کے برابر درجات بلند ہو گئے, اس کے برابر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں. ایک مردے کو غسل دینے کا ثواب بتا رہی ہوں, کتنا ثواب ہے. کیوں کسی اور کو دیں, کیوں کسی اور کو دیں. انشاءاللہ آپ سب مل کے کوشش کریں, میں آپ کو سکھانے کا وعدہ کرتی ہوں کہ میں ضرور آؤں گی. اگر آپ سب مل کے تعاون کریں, میں آپ کو یہ غسل یہ کفن سکھانے یہاں آؤں گی. تو کہا جب مفہوم کھولیں گے تو توضیح المسائل اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو تو آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس کو قبلہ رخ لے جائیں. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد کون سی نیکی, ٹھیک ہے, جو واجبات ہیں ان سے ہٹ کر بات کر رہی ہوں. کہا میت ابھی دفنائی نہیں گئی, کون سی چیزیں جو دیں تو میت کے اوپر فوراً اس کو مل جائے گی, فوراً مل جائے گی. ٹھیک ہے, کہا میت کو اٹھانے سے پہلے صدقہ دیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں دیتے نہیں دیتے, ہمارے یہاں میت رکھی ہوتی ہے تو میت کے اوپر صدقے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس کی جو حیثیت ہے, جو اہمیت ہے, وہ صدقہ دیتا ہے, اور صدقے کے پیسے اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایک خاندان کی کفالت کر سکے, ایک خاندان کو اس کا راشن دیا جا سکے, کسی بیمار کی مدد کی جا سکے, اتنے پیسے وہ جمع ہو جاتے ہیں. اور یہی طریقہ کار بیماری میں بھی ہے. ہماری ایک رواج ہے, اب یہاں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے تو پوچھنے جاتے تو اس کی بولتے ہیں اس کی پوچھ نہیں دے رہے, ہے نا, پوچھنے گئے. اچھا آپ دیکھیے, میں کہتی ہوں کچھ رسمیں بہت پیاری ہیں, بہت ہی حسین ہیں, اللہ کرے اس کو قائم رکھا جائے. کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے گئے, اس سے بولا یہ پوچھنے کے 500 روپے ہماری طرف سے, کسی نے 1000 دیے. اب وہ جو بیمار ہے پتہ نہیں وہ علاج کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا
دوبارہ اس رسم کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کا علاج آرام سے کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیے یوں دیں گے لو بھائی تمہاری بیماری کا علاج, انسلٹ ہے نا, انسلٹ ہے. لیکن ایک اچھی رسم نے کتنے مسئلے حل کر دیے. اچھی رسموں کو نہ چھوڑیں, بری رسموں کو اپنے درمیان سے ہٹا دیں. اچھی رسموں کو اپنے درمیان سے ہٹنے مت دیں, ٹھیک ہے, اور بری رسموں کو ہٹا دیں. جو بھی ایسی رسم ہے جس میں کسی انسانیت کی انسلٹ ہوتی ہے وہ رسم ہی خدا کو پسند نہیں ہے, ہٹا دیں اس کو ہٹا دیں. جو اچھی ہے اسے قائم کریں. مردوں کی یہ جو صدقہ دیا جاتا ہے یہ صدقہ فوراً پہنچتا ہے. دوسری چیز جو فوراً پہنچتی ہے, آپ نے سنا ہوگا جیسے ہی کوئی مرتا ہے فوراً جو اطلاع دی جاتی ہے نماز قبر وحشت پڑھنی ہے. پڑھی ہے آپ میں سے کسی نے؟ صرف ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نماز قبر وحشت ماشاء اللہ پڑھنے والے یہاں موجود ہیں. نماز قبر وحشت بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی رکعت میں الحم کے بعد آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی, ہم فیہا خالدون پر, ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں الحم کے بعد 10 مرتبہ ان انزلنا, اور جو مرحوم گیا ہے دنیا سے اس کو ایصال کرنا ہے. اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی بڑی نیکی ہے. کہتے ہیں ابھی جیسے ہی منکر نکیر آتا ہے اور قبر میں فشار شروع ہوتا ہے, یہ نماز فوراً مدد کرتی ہے. قبر میں جا کے فوراً مدد کرتی ہے. فوراً مدد کرنے والی یعنی پہلی رات. کیونکہ مردے کے اوپر دیکھیں, جب بھی آپ کسی نئے گھر میں جاتے ہیں نا پہلی دفعہ تو دل نہیں نہ لگتا. نیا گھر, قبر ہمارا نیا گھر ہوتا ہے. پہلی رات بہت وحشتناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل اچھے کرے. اگر عمل اچھے ہوئے تو یہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. دیکھیے قبر کے اندر سانپ بچھو کبھی کسی کو نظر آئے؟ قبر تو کھودتے ہیں نا, اچھے بندے کی بھی برے بندے کی بھی, کبھی اس میں سانپ بچھو نظر آئے؟ نہیں ہوتے. کہاں سے آتے ہیں؟ یہ انسان کا عمل لے جاتا ہے. یہ جو سانپ اور بچھو ہیں نا یہ میرے عمل سے پیدا ہوتے ہیں, قبر کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہوتے. تو پہلے سے تیاری کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور یہ قبر ہمارے لیے نور کر دے گا. محمد علی محمد صلی اچھا, پہلی رات پڑھی جاتی ہے نماز قبر وحشت جس دن دفن کیا. اب وہ کل مرے اور آج جس دن دفن کیا ہے اسی رات پڑھنا ہے. جس وقت اس کو دفن کیا گیا اسی رات مغرب کے بعد آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ پہنچتی ہے. ایک عالم کے بارے میں, اور یہ کتنی بڑی جزا دیتے ہیں. ایک عالم کے بارے میں آپ یقین کیجئے, کوشش کیا کریں اپنی ہر نماز کے بعد نماز قبر وحشت پڑھا کریں. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو آج مرا ہوگا نا, کوئی نہ کوئی تو مرا ہوگا نا, تو اس کے لیے تو ہمارے لیے پڑھی جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم مرنے کے بعد زیادہ محتاج ہیں, خود تو کوئی کچھ کر نہیں سکتے, کوئی کرے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک عالم کے بارے میں کہ وہ ان کی عادت تھی وہ نماز قبر وحشت پڑھا کرتے تھے. نماز قبر وحشت کی عادت تھی روزانہ. کہتے تھے کوئی نہ کوئی تو مرا ہوگا. گاؤں کے رہنے والے تھے, جب مدرسے کی چھٹیاں ہوئی تو اپنے گاؤں چلے گئے. گاؤں چلے گئے تو وہیں انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو گاؤں کے لوگوں کو ابھی اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ظاہر وہ کوشش تو کر رہے تھے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا. بعد میں ان کا ایک شاگرد گیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا, مدرسے بھی کھل گئے, استاد محترم تو واپس بھی نہیں آئے, تو میں پتہ کروں کہ کیا ہوا ہے. جب گئے تو پتہ چلے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. تو یہ کیونکہ نماز وحشت اتنے انداز سے پڑھا کرتے تھے تو اس نے سوال کیا. اس نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ کیا ان کے لیے نماز قبر وحشت پڑھی تھی؟ تو گاؤں والوں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے, وہ تو میں معلوم نہیں وہ کیا ہوتی ہے. یہ بہت پریشان, یہ بہت تڑپا. اور جس شخص نے ہمیشہ نماز وحشت پڑھی ہے اس کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پہلی رات کیسے گزری ہوگی؟ اس نے دعا کی, توسل کی کہ یہ میرے استاد میرے خواب میں آ کر بتائیں پہلی رات کیسی گزری, کیا ہوا پہلی رات میں, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جس نے اپنی زندگی میں نماز وحشت نہیں چھوڑی اس کی نماز وحشت تو پڑھی نہیں گئی, تو پہلی رات تو بہت سخت ہوئی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ خواب میں یہ آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی رات کا بہت سخت فشار شروع ہونے والا تھا, زمینیں تنگ ہوئی تھی. جانتے ہیں نا جب آپ قبر میں ڈال دیے جائیں گے اور آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا تو قبروں کی زمین جو ہے وہ آپس میں برابر ہو جائے گی. جب وہ برابر ہو جائے گی تو کیا ہوگا, انسان کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پہلی پسلی, ٹھیک ہے, ایک فشار یوں ہوگا, ٹھیک ہے, ایک ہاریزنٹل ہوگا, ایک ہوگا سر کی جانب سے. سر کی جانب سے زمین قریب آئے گی تو انسان کا کیا ہوگا.
کہا بس میں تڑپ رہا تھا، وحشت زدہ تھا اور انتظار کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میری وہ دیواریں وسیع ہونا شروع ہو، ادھر سے بھی یہاں تک کہ وہ ایک وسیع کمرہ بن گیا اور قبر میری روشنی سے بھر گئی. اور میں نے سوال کیا کہ کون ہو تم؟ کہا وہ نمازیں ہیں جو آپ دوسروں کے لیے پڑھا کرتے ہیں، ہم وہ نمازیں ہیں جو آپ دوسروں کے لیے پڑھا کرتے تھے. تو اپنے مرحومین کو اس انداز سے یاد رکھیں. آپ جانتے ہیں 2 رکعت نمازیں، میں اپنے بہت سارے چاہنے والوں کو بتاتی ہوں 2 رکعت نماز کی عادت ڈالیں. نماز واجب تو آپ نے پڑھنی ہے، یاد رکھیے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے اپنی واجب نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو آپ کے بعد آپ کی قضا نمازیں کوئی پڑھے گا. آپ دیکھیں میں نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا ہے روتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ختم بھی دلواتے ہیں، 2-4 کھانا بھی پکا کے دے دیتے ہیں، لیکن نمازیں روزے کوئی نہیں رکھتا. آپ کے قرآن بھی پڑھ لیا جاتا ہے، ہاں شاید ادھر ادھر پڑھ کے لوگ قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں. واجب نمازیں اگر کوئی پیارا مر گیا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری آپ دیکھیں اس کی واجب نمازیں کتنی ہیں. واجبات پورے کرنے ہیں نا پہلے. مثلا آپ پہلے کسی کو صدقہ نہیں دیں گے، پہلے قرض دیں گے جس سے قرض لیا ہوگا. اگر کوئی مر جاتا ہے، اس نے کسی کا قرض لیا ہے، وہ دروازہ بجائے قرض لیا ہوا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا اور واقعہ اصل وارث وہی ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے، اصل وارث وہی ہوتا ہے. اس نے کہا کہ باپ کا جنازہ اٹھنا تھا. یہ باپ کے جو ہے وہ 5 بچے تھے میرے خیال سے، کچھ بیٹے تھے کچھ بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی جو ہے وہ شہر سے دور تھی. 5 بچے تھے. جب باپ کا جنازہ اٹھنے لگا تو ایک شخص آ گیا. اس نے کہا 7 لاکھ روپے مجھے اس شخص نے دینے ہیں اور جب تک یہ نہیں دو گے تم لوگ تو میں تو یہ جنازہ اٹھنے نہیں دوں گا. اچھا، ایک بیٹے نے کہا کہ میں تو نہیں دے سکتا. بھائی تم نے ان سے لیے تو ان سے مانگو، میں کہاں سے دوں، میں تو نہیں دے سکتا. دوسرے نے کہا میں تو غریب ہوں، میں دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہر بچے نے بہانہ کیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کو بھر دیتے ہیں اور بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا. زمانہ بہت تنگ ہے نا. درود پڑھنے کا محمد علی محمد. جب یہ خبر اس بیٹی کے پاس پہنچی جو شہر سے دور رہتی تھی اور پتہ چلا باپ کا جنازہ اٹھنے نہیں دیا جا رہا اور یہ سارے میرے بہن بھائی انکار کر لیں، کوئی حامی بھی نہیں بھرتا. مطلب اس نے کہا بھائی تم مجھے دینے کی کوئی بات تو کرو کہ تم بعد میں دو گے، قسطوں میں دو گے، میرا مال واپس کر دو گا. نہیں، ہم نہیں دے سکتے. تم نے جس سے لیا تھا اس سے مانگو، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو نہیں دے سکتے. تو کہا کوئی بات بھی نہیں کرتا تو یہ تو جنازہ اٹھے گا نہیں. جب بیٹی کو پتہ چلا، بیٹی بہت مشکلوں کے ساتھ باپ کے جنازے پر پہنچی. جو زیور جو پیسہ اس کے پاس تھا وہ لے کر آئی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری رقم کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں یہ لے لو، اپنے باپ کا قرض میں ادا کروں گا. وہ شخص بیٹھ گیا. اس نے کہا 7 لاکھ روپے مجھے لینے نہیں تھے، دینے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کون سا صحیح وارث ہوگا تو میں اس کو دوں، کون اپنے باپ کا صحیح اولاد ہوگی، اور مجھے تمہارے علاوہ کوئی یہاں صحیح اولاد نظر نہیں آئی جس کو میں دینا چاہ رہی ہوں. تو آپ دیکھیے جو آپ کریں گے وہی آپ کو پلٹ کر واپس ملے گا. آپ اچھا کریں گے. یاد رکھیے یہ جو ہمارا عمل ہے نا، یہ سارا کا سارا عمل مجسم ہو جائے گا سارا کا سارا عمل. ایک شخص جو ہے وہ قبر میں کسی کی دعوت کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ قبر میں اس شخص کو بچھو کاٹ رہا ہے. بچھو کو کاٹ، یہ کیا ہے بچھو؟ اس نے کہا یہ بچھو کا ڈنگ. ٹھیک ہے، کیا ہے بچھو، ذرا غور کیجیے گا، ہم ایسے کام بہت کرتے ہیں اکثر. کہا یہ بچھو جو ڈنگ مار رہا ہے یہ وہ طنز ہے جو ہم لوگوں پر کیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ دل دکھا دیتے ہیں نا اپنی زبان سے، بعض اوقات زبان بھی نہیں چلاتے. امام فرماتے ہیں اپنی دعا کے اندر، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے اشاروں سے کیے. آنکھ کے اشارے سے، آنکھ کو چراتے ہیں، آنکھوں کو جس کو بولتے ہیں چشم چرانی، فارسی میں بولتے ہیں چشم چرانی، آنکھوں کو چراتے ہیں. کسی کو گھورتے ہیں تو اتنا گھورتے ہیں اس کے کھانے. میں نے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے وہ خود جتنا بھی کھائیں دوسروں کے کھانے پہ گھورتے ہیں، وہ کھانے والا بھی پریشان ہوتا ہے یہ ہو کیا ہے. بعض لوگ اچھا میں اس سے کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک خاتون میں وہ مطلب دیکھتی ہیں، ان کا دیکھنا، دیکھیں مومن کا خوبصورتی سے دیکھنا، محبت سے دیکھنا وہ الگ پہچان ہے، اور طنز سے دیکھنا الگ. انسان نگاہ اللہ نے
انسان کو صلاحیت دی ہے وہ نگاہوں کو پہنچانتا ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی بھی پہچانتی ہے مرد اس کو جو ہے پاکیزگی سے دیکھ رہا ہے یا گندگی سے دیکھ رہا ہے نا. اللہ نے صلاحیت رکھی ہے نا, آنکھوں کے اشاروں کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. تو کسی کا دیکھنا ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے, ہمارے دل میں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جنہیں تیر مارے. کسی کا دیکھنا ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آنکھوں کے اشاروں سے کتنے گناہ کرتے ہیں. یہ سب مجسم ہو جائیں گے, یہ سارا کا سارا مجسم ہو جائیں گے, جسم بن جائیں گے. کوئی بچھو بن جائے گا, کوئی سانپ بن جائے گا, کوئی اژدہا بن جائے گا, اور ہم ہوں گے اور وہ ہوں گے. اسی لیے دنیا کے اندر امام فرماتے ہیں موت سے پہلے زندگی کو نعمت جانو, غنیمت جانو. زندہ ہو, عمل انجام دے دو. جو عمل تم اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤ گے وہ تمہارے کام آئیں گے. جو مرحومین کو تم یاد کر کے جاؤ گے, ایک قرآن ختم کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. کوشش کر لیں, ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں نا, روزانہ ایک سپارہ سب بانٹ لیں. ٹھیک ہے, مثلا اگر آپ 60 ہیں, 60 خواتین ہیں اور قرآن سب نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 60 خواتین ہیں تو ایک دن میں 2 قرآن ختم ہوں گے. ٹھیک ہے, میں کسی سے کہتی ہوں آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ والنٹیئر بن جائے اور ایک لسٹ بنا لیں. ٹھیک ہے, لسٹ بنا لیں اور ان سے کہیں روزانہ مثلا آپ نے پہلا پارہ پڑھنا ہے اور اس کو شفلنگ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, آج آپ نے پہلا پڑھنا ہے, کل آپ نے دوسرا پڑھنا ہے, کل آپ نے تیسرا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ سارے سپارے بانٹنے, صرف ایک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک دن میں 2 قرآن ختم ہوں گے, 30 دن میں 60 قرآن ختم ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کے 60 مرحومین کو یہ قرآن بخشیں. قرآن پڑھنے کا ثواب, قرآن کھولنے کا ثواب. اللہ کہتا ہے کہ جو مرحوم کو دیں گے وہ 100% اور جو آپ کو ملے گا 200%. آپ کو ڈبل ملے گا, آپ کا اس کا ڈبل ملے گا. یہ 200% آپ کو ملے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور اگر آپ لوگ قرآن پڑھیں تو قرآن کے سپارے کو ختم کرنے میں جو بہت دیر میں پڑھتے ہیں ان کو گھنٹہ لگتا ہے. میں بہت دیر میں پڑھتی ہوں, 45 منٹ, کبھی 50 منٹ بھی ہو جاتے ہیں, مجھے دیر لگتی ہے پڑھنے میں, کبھی گھنٹہ. گھنٹے سے زیادہ تو نہیں لگے گا نا. 1 گھنٹہ مرحوم کو دیتے ہیں اور واپس کتنا ملے گا؟ ایک لفظ کے بارے میں 30 نے کیا. آپ نے پڑھا الف, ٹھیک ہے, الف 1 حرف, الف 1 حرف 30 نے کیا. لام 1 حرف 30 نے کیا. میم 1 حرف 30 نے کیا. جب آپ نے پڑھا الف لام میم 90 نے کیا ہوں گے, 90 نیکیاں ہو گئی. اب پورا قرآن ختم پڑھنے کے کتنی نیکیاں ہیں؟ آپ کا ایک بینک باکس بنے گا نیکیوں کا, نیکیوں کا بینک باکس بن جائے گا. اور وہ نماز جو میں آپ کو بتانے والی ہوں, یاد رکھیے گا, کوشش کریں. میں پھر کہوں گی, جو لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے, میں پھر حسن ظن رکھتی ہوں, امام کے عزاداروں سے حسن ظن رکھتی ہوں. آپ میں سے کوئی بھی بے نمازی انشاءاللہ یہاں نہیں بیٹھا, کوئی بے نمازی نہیں ہوگا. اپنی نمازوں کو اول وقت میں انجام دیں. کیونکہ نا ایک بہت بڑے عالم ہیں, گزر گئے, ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا, انہوں نے کہا کہ بابا یہ بتائیں قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی نیکی کون سی ہے, کون سی نیکی جو قبر میں کام آتی ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے صرف ایک جملہ کہا, اسی کو کہتے گئے اول وقت میں نماز, اول وقت میں نماز, اول وقت میں نماز, یہاں تک کہ آواز دور ہوتی چلی گئی اول وقت میں نماز. اتنی اہم ترین ہے یہ نماز. ایک کے بارے میں کہا کہ وہ عالم دنیا سے چلے گئے, جیسے ہی قبر میں پہنچے, قبر میں اتنی روشنی دیکھی, ایک نیک اور بہت ہی خوبصورت ترین انسان وہ قبر میں اترا, اور اس سے ان کو محسوس ہوئی. کہتے ہیں نا انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو ایک مونس چاہیے ہوتا ہے, ایک دوست چاہیے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ قبر میں تم نے میری تنہائی اور وحشت کو دور کیا, تم کون ہو؟ کہا میں تمہاری اول وقت کی نماز ہوں. اول وقت کی نماز اتنی اہم ترین ہے. اول وقت کی نماز ضرور پڑھ دے گا محمد علی محمد. اس نماز کے ساتھ آپ عادت ڈالیں, 2 رکعت نماز ہے, 2 رکعت نماز مرحومین کے لیے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ میں سے لوگ نماز مغفرت والدین پڑھتے ہوں. نماز مغفرت والدین, مفاتیح الجنان کھولیں. مغفرت والدین وہ نماز ہے جو آپ زندہ ماں باپ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, مردہ کے لیے پڑھیں, زندہ کے لیے پڑھیں, وہی ثواب ہے. جس میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی لمن دخل بیتی والمؤمنین والمؤمنات. 10 مرتبہ یہ ایک آیت شروع میں پڑھنی ہے, پہلی رکعت میں 10 رکعت, اور اس کے بعد نماز ختم ہو جائے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا,
اے پروردگار اور ان پر ایسے ہی رحم فرما جسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ یہ 2 رکعت نماز جس میں سارے مرحومین آ جائیں گے ماں باپ سمیت۔ اس نماز کے بارے میں کہا گیا پہلی رکعت میں الحم کے بعد انا انزلنا، پہلی رکعت میں الحم کے بعد انا انزلنا، دوسری رکعت میں الحم کے بعد انا اعطینا، یعنی سورہ قدر اور سورہ کوثر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور مومن کو بخشنی ہے۔ کیا کرے گا خدا؟ خدا 70,000 فرشتے پیدا کرے گا اس نماز کے بدولت، 70,000 فرشتے پیدا کرے گا۔ یہ 70,000 فرشتے قبر میں جائیں گے اور میرا نام لے کے بتائیں گے کہ فلاں نے آپ کو یہ نماز بھیجی ہے، اور جب یہ نماز اس کے پاس پہنچے گی تحفے کی شکل میں، وہ مردہ میرے لیے دعا کرے گا کہ جس طرح اس نے میرے لیے نماز بھیجی ہے خدا اس کی مشکلوں کو بھی آسان کر دے، خدا اس کی پریشانیوں کو بھی آسان کر دے۔ یہ مدد ہے۔ شب جمعہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، صدقہ نکالیں اپنی زندگی میں۔ کہتے ہیں صبح جب جاگیں تو صدقہ نکالیں، جب سوئیں تو ضروری نہیں ہے آپ ہزاروں روپے نکالیں، 10 روپے نکالیں، اپنے مرحومین کا صدقہ نکالیں۔ اور سب سے پہلا صدقہ کس کا نکالتے ہیں؟ سب سے پہلا صدقہ کس کا نکالنا چاہیے؟ امام زمانہ کا صدقہ نکالیں۔ جیسے ہی اٹھیں آپ کے امام کے دشمن بہت زیادہ ہیں، سب سے پہلا صدقہ ایک باکس بنا لیں، اپنے گھر کے اندر ایک باکس بنا لیں۔ آپ دیکھیں شاید ایک دوسرے کی مدد یوں ہو جائے، بالکل غریب ہیں ہم، بالکل غریب ہے نا، امام کا صدقہ اس میں ڈالیں، اپنا صدقہ اس کی یاد رہے گا۔ یہ جو عام طور پہ ہم صدقہ نکالتے ہیں نا، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں اپنا صدقہ کسی کو دوں گی تو اس کے اوپر بلا آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ میری بلا دوسرے کے اوپر کیوں ڈالے گا؟ اللہ تو بلاؤں کو دور کرنے والا ہے نا، اللہ تو بلاؤں کو دور کرنے والا ہے۔ ایک باکس بنا لیں، روزانہ آپ ظاہر ہے 10 روپے تو کسی کے کام کے نہیں ہوں گے، میں منتھ کے اینڈ پر جب یہ پیسے جمع ہو جائیں تو کسی کے حوالے کر دیں، اس کے کام بھی آئے گی، اور آپ کے لیے کتنی بڑی نیکی ہوگی، اتنی بڑی نیکی۔ ایک تو یہ واپس مل جائے گی، سب سے بڑی نیکی یہ واپس مل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جب تک آپ زندہ رہیں گی اس وقت تک، اور مرنے کے بعد بھی یہ نیکی آپ کے کام آنے والی ہے۔ دیکھیے نیکیوں کا مرحلہ بہت آسان ہے، اللہ نے نیکیاں کرنا مشکل نہیں بنائی، مشکل ہے، مشکل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کہا پوری رات عبادت میں گزارو گے، وضو کر کے سو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پیسے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک عبادت پوری رات۔ اگر آپ باوضو رہنے کے عادی ہو جائیں، گرمی میں تو بار بار منہ ایسے ہی دھوتے ہیں نا، اگر وضو کرنے کے عادی ہو جائیں، نہ وقت لگتا ہے نہ ٹائم لگتا ہے، اور نیکی کتنی ساری، تو نیکی کرنا تو بہت آسان ہے۔ آپ نے 1 روپے اللہ کی راہ میں دیے، 1 لاکھ روپے لکھ دیے گئے آپ کے۔ خلوص سے دیں، جتائیں نہ، دے دیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو دیں تو پتہ نہ چلے آپ نے کسی کی مدد کی، یوں کریں، اور اپنے مرحومین کے نام پر کریں تو اور بھی اچھا ہے۔ کسی جگہ کوشش کریں کسی کے مسئلے کو حل کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے مال سے، ٹھیک ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے میں کسی کی خدمت کر سکتی ہوں، خدمت کروں، جا کسی بیمار کی تمیداری کر سکتی ہوں، وہ کر لوں، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں سے خدمت کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی زبان سے کر سکتی ہوں نا، زبان سے تو بولوں، تسلی دوں کسی کو، دل کو خوش کروں۔ یاد رکھیے گا یہ زبان جو ہے نا، اس سے بہت ساری نیکیاں کرتی ہیں۔ یہی زبان ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گی، یہی زبان ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ زبان سے کرتے ہیں نا سب کچھ، ضرور پڑھیے گا۔ دیکھیں ایک شخص ایسا ہوتا ہے، اس کو آپ نے بتایا کہ مجھے نا یہ بیماری لگ گئی، لوگ کہا ہائے یہ بیماری لگ گئی ہے، فلاں کو لگی تھی وہ مر گئے، فلاں کو لگی تھی یوں ہو گیا، اللہ خیر کرے، اتنی بڑی بیماری لگ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہوگا اس کو آپ کہیں اب کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے، سب کو ٹھیک ہو جاؤ گی، اتنے لوگ ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے۔ دونوں کے بیان الگ الگ ہیں نا، تسلی کون دے رہا ہے؟ تسلی دینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر گفتگو ایسی کریں کہ مومن کے دل اگر تڑپ رہے ہیں تو وہ سکون میں آ جائیں، تڑپائیں نہیں ان کو سکون میں، سنسنی خیز نہ بنائیں، ہر بات کو سنسنی خیز۔ کسی کو بخار ہو، آپ نے کہا ہے کورونا ہو گیا، بیچارے کو پتہ ہوا بھی نہیں تھا، آدھے لوگ مار دیے، یقین کریں ایسے لوگوں نے ہمارے اپنے علاقے کے اندر بیچارے کو بخار ہوا اور اس کا سانس رک رہا تھا، اس کا کرونا ہو گیا، تھا بھی نہیں کرونا، کمرے میں بند کر دیا، وہ بیچارہ کسی طرح گھر سے بھاگ کر نکلا، تو بعد میں مارکیٹ والوں نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ گھبرا کر گرا، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ ہم جیسے لوگوں نے مار دیا، سنسنی پھیلاتے ہیں نا، جو سنسنی پھیلاتے ہیں۔ کسی کو کینسر بھی ہے، اللہ بچانے والا ہے،
نہیں تو یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ سنسنی خیز مت بنائیں ہر مسئلے کو، اچھا یہ ہو گیا۔ آپ یاد رکھیے گا جو لوگ کسی چیز کو سنسنی خیز نہیں بناتے، ورنہ عورتوں کو تو ہر بات پہ رونا آتا ہے۔ اب کیا ہو گیا، سینے میں درد ہوا، غلط کھایا تھا رات کو، بہت زیادہ کھا لیا تھا، اب سینے میں درد ہو رہا ہے، گیس بن گئی ہے، اور دیکھیے مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا بھائی، گیس ہو گئی۔ مطلب ہم فوراً بڑی بڑی بیماریاں سوچ لیتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں نہیں سوچیں اور نہ کسی کو بتائیں۔ کسی نے کہا کہ جی نا فلاں مجھے ایسا ہو رہا ہے، کہاں یہ تو شوگر کی علامت ہے، شوگر ہو گئی، شوگر چیک کراؤ۔ وہی بیچاری بھاگی جاتی ہے شوگر چیک کرانے کے لیے، اور تم شوگر ہو گئی۔ لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنیں، لوگوں کی مشکلوں کو کم کریں، اگر ہے بھی نا زیادہ تب بھی کم کریں۔ آپ کو بہت بڑی مشکل لگ رہی ہے، آپ کہیں نہیں مشکل تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی مشکل ہے، مشکل ہے ہی نہیں۔ یہ جناب زینب نے آپ کو سکھایا ہے، مشکل ترین حالات میں کہتی ہیں اللہ کی خوبصورتی تو ہے، کہاں ہے مشکل؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ما رعینا جمیلا، جمال ہی جمال ہے اللہ کا۔ اب اسی جمال کے سوچ نے اتنی بڑی مشکلیں طے کروا دی، جمال ہی جمال۔ میں اکثر نوحے سنتی ہوں اور میں مصائب کی جانب آ جاؤں، ان نوحوں کے اندر میں بہت سارے غلط جملات کو سنتی ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ نے وہ وقت دیکھا ہوگا جب شام میں جنگ ہو رہی تھی، ہے نا، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، بہت وائرل ہوئی تھی۔ شام میں بیوی کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے جنازے کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماں اس کو مبارکباد دے رہی ہے ہنس کے، سب رو رہے ہیں اور وہ ہنس رہی ہے کہ مبارک ہو، تمہیں تو زینب کے پاس جانے کا بہت شوق تھا نا، تمہاری مراد پوری ہو گئی، اب تم جاؤ زینب کے پاس، میں اپنے گھر جا رہی ہوں کیونکہ آج میرے گھر میں عزاداری کا فرش بچھا ہوا ہے، میں نے تو مجلس کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گی اور نہ زیادہ وقت دوں گی تمہیں، تمہارا بھی اپنا وقت ہے، تمہیں بھی جانے کی جلدی ہے، مجھے بھی جانے کی جلدی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عام عورت ہے نا، تو کیا اہل بیت کے گھرانے میں کوئی ایسی عورت ہوگی جو چاہتی ہوگی میرا بچہ بچ جائے؟ نہیں نا، ہوگی نہیں۔ آپ جب مرثیہ سنتے ہیں یا کوئی نوحہ سنتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اکبر کی ماں چاہتی تھی کہ اکبر بچ جائے، غلط لکھا ہے، ممکن نہیں ہے۔ سب جانوں قربان کرنا چاہتے ہیں اور پیش ہیں۔ امام کے اصحاب کہہ رہے ہیں مقام ذی مناجات کے اوپر، جہاں پر امام نے کہا امام نے روک لیا کافرہ تاکہ جو جانا تھا وہ چلا جائے۔ امام نے کہا تم نے حالات دیکھ لیے، حالات کیا ہے، اب سوائے موت کے ہمارا انجام کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ باطل کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملاقات کرے۔ کون اٹھے سب سے پہلے؟ زہیر بن کین نے، گفتگو میں لفظ یاد نہیں، انشاءاللہ میں بیان کروں گی۔ زہیر بن کین نے کہا مولا ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیں۔ ہماری سعادت ہے، زندہ رہنا سعادت نہیں ہے۔ اس کے بعد حلال بن نافع کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ زندگی ہمیشہ میری باقی رہے، مجھے ہمیشہ زندہ رہنا، تب بھی میں آپ کے اوپر جان کو نثار کرنا اپنی سعادت سمجھوں گا۔ میرے لیے جو موت جو ہے یہ سعادت سے کم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ جو موت کی تمنا کرنے والے اصحاب کا یہ حال ہے تو کس کا؟ جو وہاں کے کربلا کے بچے ہیں، بچے وہ موت کے لیے تیار ہوتے ہیں تو 6 ماہ کا بچہ بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے، 6 ماہ کا بچہ بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ اور جناب علی اکبر کی ماں، روایتوں نے لکھا ہے جناب علی اکبر کو پالا جناب زینب نے، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، 18 سال کا جوان۔ کہتے ہیں نقاب پہنایا جاتا تھا ان کو، کبھی مدینے میں گزرا کرتے تھے تو لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، چودھویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا اور لوگوں کی نظریں ٹھہر جاتی تھی تو کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، یوسف کو دیکھنے کے لیے خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور یہ فخر یوسف ہے، علی اکبر کچھ اور نہیں ہے، فخر یوسف ہے۔ جب رات کی تاریکی شروع ہوئی تو جناب لیلا نے یہ کہا کہ بیٹا جب کل کا دن شروع ہوگا مصلی بچھاؤں گی، جب تک تو تیری لاش کو نہیں دیکھوں گی مصلی سے نہیں۔ یہ ماں نے کہا، ماں کا فخر تھا، ہر ماں، کربلا کی ہر ماں نے
اپنے بچے کے لاشے پر شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ. یہاں تک کہ وہاب قلبی، آپ جانتے وہاب قلبی کون ہے؟ عیسائی. ایک عیسائی ہے جو امام سے راستے میں آ کر ملتا ہے. بہت بڑا پیغام ہے، یاد رکھیے گا. جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سارے عیسائی ہوں گے جو امام سے ملیں گے، بہت سارے عیسائی ہوں گے امام سے آ کر ملیں گے. کیا عیسائی ہیں؟ اور یہ 3 لوگوں کا قافلہ جا رہا ہے کہاں؟ اپنی منزل کی طرف. 3 لوگ ہیں، بیوی ہے، خود شوہر ہے یعنی وہاب قلبی اور ان کی ماں. راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو ماں نے کہا کہ قافلہ جا کہاں رہا ہے، اس سے پوچھ کرو. جب یہ وہاں پہ قلبی گئے تو امام نے اپنا پورا برنامہ بتایا کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. ماں نے کہا کہ ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ یہ جانا بتا رہا ہے کہ یہ حق پر ہے. جو حق پر نہیں ہوتا وہ اپنے بال بچوں کو لے کر نہیں جاتا، اور اگر یہ حق پر ہیں تو کامیابی ان کے ساتھ ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے تو کامیاب ہوں گے. یہاں تک کہ جب وہاب قلبی میدان میں جانے لگے تو بیوی نے کہا میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو وہاب قلبی کے ماں نے کہا کہ دیکھو عورت ہے، کہیں تم کو بہکا نہ دے، امام کے ساتھ جانے سے روک نہ دے. آپ مختار کی فلم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، بہت خوبصورت ہے وہ لمحہ. جب وہاب قلبی نے اپنی جان دی تو کہا بے فکر رہو وہاب، میں تمہیں جانے سے روکوں گی نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں تم جاؤ گے تمہیں جنت مل جائے گی. تم جاؤ گے امام کے مقابلے میں، امام کے حمایت میں جاؤ گے، دشمن تمہیں مارے گا، تم شہید ہو جاؤ گے، تمہیں جنت مل جائے گی. لیکن مجھے ایک گارنٹی چاہیے. گارنٹی یہ چاہیے کہ جب تم مر جاؤ گے تو میرے لیے یہ پروانہ لکھوا کے لاؤ. کس سے؟ حسین سے لکھوا کے لاؤ کہ جنت میں ہی 20 دن ہوئے شادی کو. روایت نے لکھا فقط 20 دن. کہا جنت میں ہی تمہاری زوجہ بنوں، میں ہی زوجہ بنوں. جب یہ شرط سنی تو کہا دیکھو امام کی جو نصرت ہے وہ مشروط نہیں ہے، کہ شرط ہوگی، لیکن امام حسین نے کہا میں پوری کروں گا. امام نے نامہ لکھا، اس عیسائی عورت کے نام نامہ لکھا، وہاب شہید ہوں گے، جنت میں پہنچیں گے، تم ہی اس کی زوجہ ہو. اور جب یہ میدان میں گئے تو میدان میں شہید ہو گئے تو لوگوں نے اسی وقت لوگوں نے کیا کیا کہ سر کاٹا، وہاب کا سر کاٹا اور ماں کی جانب اچھال دیا. آسان تھا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں جوان بیٹے کا سر ماں کی گود میں آ کے گرا. کیسی تھی یہ ماں؟ اس کی جرت کو میرا سلام. عیسائی تھی، کس طرح امام کے ساتھ ملی، جرت کو میرا سلام. ہماری نسلیں سلام کرتی رہیں وہاب کی ماں کے اوپر. جیسے ہی سر آیا سر کو چوما اور اسی سر کو دشمن کی جانب پھینک دیا، اور قرآن کی آیت پڑھی جو ہم خدا کی راہ میں دے رہے تھے ہم واپس نہیں دیتے، یہ ہم نے خدا کی راہ میں دے دیا، خدا کی راہ میں دے دیا. یہی سر کسی دشمن کے جا کے لگا اور دشمن واصل جہنم ہو گیا. کہا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہاب قلبی کی ماں نے جب یہ عمل کیا تو کسی نے تیر پھینکا یا شاید کوئی حملہ کیا، وہاب قلبی کی ماں جو ہے وہ شہید ہو گئی. وہ شہیدہ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے صحابی ہیں. تو علی اکبر کی ماں کیسی ہوگی؟ علی اکبر نے کیسے بھیجا ہوگا؟ علی اکبر کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ تیار ہو جاؤ، اور جب تیار ہوئے تو بلائیں لی، بیٹا خبردار اپنے آپ کو گرنے مت دینا، پوری بہادری کے ساتھ لڑنا، میرے شیر اپنی بہادری کے جوہر دکھانا، اور جب جوہر دکھاؤ گے تو تمہاری ماں ہر جوہر پر رش کرے گی، تعریف کرے گی. جناب علی اکبر میدان کی طرف بڑھے. آج 9 محرم ہے، آج کی رات آخری رات ہے، اکبر کی آخری رات ہے. صبح جب اذان ہوئی، اذان کا وقت تھا، ایسے تو مؤذن تھے آپ جانتے، امام کے مؤذن میرے ذہن میں بھی نام نہیں ہے، کربلا کے مؤذن تھے جو اذان دیا کرتے. لیکن جب عاشور کی صبح آئی تو جناب زینب نے تمنا کی کہ میں چاہتی ہوں کہ آج اذان علی اکبر جائے. علی اکبر اذان کے لیے کھڑے ہوئے. علی اکبر اذان دے رہے تھے، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے نا اذان صبح کی. علی اکبر اذان دے رہے تھے اور خیموں میں گریا ہو گیا، خواتین رو رہی تھی. یہ اذان علی اکبر نہ جانے کیسی اذان تھی. ایک اذان تھی سیدہ تڑپ گئی تھی جب بلال نے رسول خدا کے بعد دی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہہ کر رک گئے تھے اور کہتے تھے میرے قلب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے اذان دوں.
بلال کہتے تھے میرے قلب میں اتنی طاقت نہیں ہے آگے اذان دوں، اور یہ شبیہ پیغمبر ہیں. صبح عاشور کا وقت آ گیا، اذان دے رہے ہیں. جیسے ہی اذان دیتے ہیں جناب زینب سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے اکبر تجھے میرا سلام. صبح کی نماز شروع ہوئی. یوم تاسوعہ کے بعد پہلی جنگ جو ہوئی صبح کی جنگ، نمازیوں کے اوپر تیر برسائے گئے جو 72 شہید تھے، اور بعض روایتوں میں 106 تک کی تعداد لکھی ہوئی ہے، بعض روایتوں میں 125 تک کی تعداد لکھی ہے. فقط 72 نہیں تھے، 125 تک کی تعداد لکھی ہے. کہا صبح کی نماز 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صبح کی نماز میں تیروں کی بارش ہوئی اور 40 امام کے چاہنے والے اس نماز میں شہید ہو گئے. 40 چاہنے والے نماز میں شہید ہو گئے. اس کے بعد شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک جاتا ہے اور اس کا جنازہ آتا ہے، ایک جاتا ہے، یہاں تک سب شہید ہو گئے. جب عباس بھی شہید ہوئے، جب عباس بھی چلے گئے تو کہا علی اکبر نے بابا اب میں جانا چاہتا ہوں میدان کارزار میں، اب میں تڑپ رہا ہوں، اب میرے مجھ سے برداشت نہیں کہ میری جوانی یہاں رکی رہے. چچا بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اونو محمد بھی چلے گئے. میرے مولا نے کہا اچھا اکبر تجھے تیار کرتا ہوں. اکبر سے مولا کو بہت محبت تھی، بے پناہ محبت تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا تھا میں رسول کی زیارت کروں، میں اکبر کی زیارت کرتا تھا. میرے مولا نے علی اکبر کو تیار کیا. آپ جانتے تب پگڑی باندھتے ہیں، اس کو تحت الحنک بولتے ہیں، کہ سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، تحت الحنک بہن کرتے ہیں. کہا میں تیرے سر پر پگڑی باندھتا ہوں، تحت الحنک باندھوں گا تیار کرنے کے لیے. علی اکبر سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے اور میرے مولا نے وہ پگڑی باندھنی شروع کی. روتے جاتے ہیں، پگڑی باندھتے جاتے ہیں، اور جیسے ہی تحت الحنک یہاں کندھے کے اوپر رکھا تڑپ گئے میرے مولا. مولا تڑپ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بارے الہ تو گواہ رہنا، آج میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے. میرا دل کرتا تھا میں رسول کی زیارت کروں، میں علی اکبر کی زیارت کرتا تھا. بڑے ارمان سے گھوڑے پر بٹھایا، گھوڑے پر بٹھا کر نہ جانے کیا کئی دیر تک اکبر کو دیکھتے رہے، اوپر سے نیچے تک جوانی کو دیکھتے جاتے ہیں. میں دیکھیں علی اکبر کے بہت طویل مصائب ہے، بہت طویل مصائب. نہ میرے دل میں اتنی طاقت ہے میں بیان کر سکوں، نہ شاید آپ کے دلوں میں اتنی طاقت ہوگی کہ آپ سن سکیں. علی اکبر جوان کو تیار کیا. میں اس وقت صرف اور صرف مولا حسین کے مصائب پڑھوں گی کہ مولا پر علی اکبر کو بھیج کر کیا گزری. مولا نے علی اکبر کو روانہ کیا. اب جب گھوڑا چلنے لگا علی اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے بھی چل رہا ہے، کوئی پیچھے بھی چل رہا ہے. علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو روک دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک مظلوم باپ سر کو جھکائے، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا داغ. ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جس نے اپنا جوان دیا ہو، کسی گھر سے جوان کیا ہو، اس کا دل اس مصیبت کو سمجھے گا، اس کا دل اس مصیبت کو سمجھے گا. ایک بہت بڑے عالم بے اولاد تھے، وہ دوست بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں کھڑے ہو جاتے تھے حرم کے پاس دعا کرنے لگے، اولاد کی دعا کرنے. عجیب دعا مانگی، عجیب دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ اے پروردگار مجھے بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا کر، بہت ہی حسین بیٹا عطا کر. اور جب وہ 18 سال کا ہو جائے، جب وہ 18 سال کا ہو جائے تو اسے موت دے. اور میں نے پوچھا یہ کیسی دعا ہے، یہ آپ نے کیسی دعا کی؟ کہا میں اس غم کو محسوس کرنا چاہتا ہوں جو علی اکبر کے لاشے پر پہنچ کر حسین نے محسوس کیا. کہتا ہے میں زندگی بھر ان کے ساتھ رہا، کافی وقت میں نے ساتھ گزارا، میں دیکھا اللہ نے بیٹا دیا، بہت ہی خوبصورت بیٹا. ٹھیک 18 سال کے بعد ہم دونوں اتفاقاً کہیں تھے، کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا مر گیا. کہتا ہے میں یہ دیکھنے کے لیے پہنچا کہ یہ کیسے پہنچے گا. یہ جوان کے پاس کھڑا ہوا، یا حسین کہہ کے گرا اور مر گیا، یا حسین کہہ کے گرا اور مر گیا. جوان کے لاشے پر کیسے پہنچا جاتا ہے؟ یہ جوان باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ روایتوں نے لکھا ہے نا، جب آپ شریعت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر جوان مر جائے نا تو باپ اس کا جنازہ نہ اٹھائے، کوئی اور اٹھائے، کیونکہ جوان کا لاشا باپ سے اٹھتا نہیں ہے. جناب علی اکبر جا رہے ہیں، دیکھا امام حسین پیچھے پیچھے آ رہے، مظلوم باپ سر کو جھکائے. علی اکبر رک گئے، دوبارہ سینے سے لگایا، کہا بابا آپ زحمت نہ کریں. بابا کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ میں تو آپ سے مل کر آیا ہوں نا. تاریخ نے لکھا ہے
جب خیمے سے جناب علی اکبر نکلے، کبھی بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلتے دیکھا، بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو سب اس جنازے کو روک رہے ہوتے ہیں، ایک بار اور دکھا دو، ایک بار اور دیدار کرا دو۔ کہا جب اکبر نکلے تو یہی عالم تھا، جیسے بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ بس علی اکبر کو جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا میں تو آپ سے مل کر آیا ہوں، اب آپ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ میرے مولا نے اکبر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جو جملہ کہا وہ باپ سمجھ سکتا ہے یا کسی جوان کی لاش کو کسی نے دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ میرے مولا نے کہا اکبر کاش تیرے جیسا بیٹا ہوتا، کاش تیرا خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ اگر یہاں بہنیں بیٹھی ہیں وہ اصغر، آپ اگر یہاں بہنیں بیٹھی ہیں خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ ایک بہن وہ بھی تھی جو پردیس میں بیٹھی ہوئی دعا کر رہی تھی، اکبر اللہ تجھے زندہ رکھے کب لینے کے لیے آئے گا؟ اکبر تیری بہن تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، کب لینے کے لیے آئے گا؟ روایت نے لکھا اکبر روانہ ہو گئے، اکبر روانہ ہوئے، جنگ کی اور بہترین جنگ کی، الامان پر حفیظ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کے دل میں بھوک اٹھی، امام حسین کے دل میں بھوک اٹھی، دل کرتا ہے اکبر کو دوبارہ دیکھیں۔ اب دوبارہ دیکھیں تو کیا کریں؟ اکبر کو آواز تو نہیں دے سکتے، خیمے میں چلے گئے۔ ام لیلہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، کہا لیلہ ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دعا کرو، اور اس انداز سے دعا کرنا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، مجھے ایک مرتبہ میرے بیٹے کی زیارت کر۔ آئے اکبر، کہا لیلہ نے دعا کی، ویسے ہی اکبر پلٹے، جیسے ہی اکبر پلٹے مولا نے سینے سے لگا لیا۔ اکبر مجھے دیکھنے کی آرزو شدت سے اٹھی تھی، کہا بابا جنگ دیکھی؟ میرے مولا نے بہت خوش ہو کے کہا ہاں تیری جنگ دیکھ کر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جیسے میرا بابا لڑ رہا ہے۔ کہا بابا پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا، غریب مولا آخری وقت میں ایک گھونٹ نہیں دے سکتا پانی کا۔ کہا ایسا کرو اپنی زبان کو بھی زبان پر رکھ دو، زبان پہ زبان کا رکھنا تھا۔ آپ دیکھیں امام حسین بوڑھے ہیں، اکبر جوان ہے، جوانوں میں برداشت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس جوان نے گھبرا کر زبان ہٹائی تو رونے لگے، بابا آپ کب سے پیاسے، سب کو پانی پلاتے رہے، آپ نے کب سے پانی چھوڑا ہے، آپ کی زبان تو بہت زیادہ خشک ہے۔ مولا نے کہا ایسا نہ ہو کہ بات دوسری طرف نکل جائے، ایک انگوٹھی دی، کہا اس کو زبان پر رکھ لو اور میدان میں چلے جاؤ۔ میدان میں چلے گئے، علی اکبر لڑ رہے ہیں، 30,000 کا لشکر ہے، اور یاد رکھیے گا جتنے بھی جوان مارے گئے ہیں کربلا کا ہر شہید گھیر کے مارا گیا۔ زیارت ناحیہ امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں سلام اس شہید پر جسے گھیر کر مارا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب اکبر جوان ہے، عام جوان نہیں ہے، اکبر جوان ہے، تیروں کی بارش ہے، تلواروں کی بارش ہے۔ جب تلوار اور تیر کے زخم کو نہیں سہ سکا، کہا بابا اکبر کا آخری سلام، آخری سلام۔ گھوڑے سے گر رہا تھا، ایک ظالم قریب آیا، اس انداز سے سینے پر نیزہ مارا، اور سینے پہ نیزہ مار کے دوبارہ کھینچنا چاہتا ہے، ڈنڈا وہ جو لگا ہوا تھا وہ تو باہر آ گیا، یعنی سینے میں ہی رہ گئی، برچی سینے میں ہی رہ گئی۔ میرے مولا تو کہتے ہیں الدنیا بادہ کا لفا ہے بیٹا علی اکبر، تیرے بغیر دنیا خاک ہے۔ کیسے پہنچے؟ کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، جوان کا لاش کرنے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ اکبر کے لاشے پر پہنچ گئے، اکبر کا جیسے ہی سر اٹھایا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھے، کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، جیسے ہی سر اٹھایا تو سینے میں وہ انی جو تھی وہ اور چھپی۔ جب وہ اور چھپی تو اکبر نے کہا ہائے بابا، ہائے بابا۔ روایتوں نے لکھا خدا آپ کو وہ جگہ دیکھنا نصیب کرے، آپ سب کربلا جائیے اور جگہ دیکھیے گا جہاں سینے پر برچی لگی تھی، وہاں اکبر نے ایڑیاں رگڑی تھی۔ کہتے ہیں نا جوان قدم، اور ایسا جانباز جوان ہو دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، جوان کا دم آسانی سے نہیں نکلتا۔ میرے مولا نے تڑپ کر پوچھا اکبر کہیں سینے میں درد ہوتا ہے؟ کہا ہاں بابا سینے میں برچی کی یعنی ٹوٹ گئی ہے، آپ نکال دیں تو شاید آرام آ جائے، مرنا آسان ہو جائے۔ میرے مولا سلام، کسی باپ کو خدا یہ منظر نہ دکھائے۔ یہ ہمت تھی جناب امام حسین کی،
यहाँ सब्र हुसैन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यहाँ सब्र हुसैन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इमाम ने बर्छी को खींचने की कोशिश की, बर्छी नहीं। देखिए, रोने में कंजूसी ना कीजिएगा। ये उम्मे लैला है जो जब तक जिंदा रही अपना सीना पकड़ के जिंदा रही। रोने में कंजूसी नहीं करना, सैयदा को सही से पुरसा देना है, बाबा से बुलंद रो कर देना है। मेरी बीबी ने कहा था ऐसे रोना जैसे एक माँ अपने जवान पर। कभी सोचिए, मैं आपके जवानों के लिए बददुआ नहीं कर रही, सोचिए मेरे जवान का लाशा रखा हो तो मैं कैसे रोऊं। मेरे जवान का लाशा हाय अकबर, हाय अकबर। जब मौला ने देखा बर्छी नहीं निकलती, एक बाजू अपना घुटना सीने अकबर के दाईं तरफ रखा, एक घुटना सीने के दरमियान दाईं तरफ रखा, दरमियान में सीना है, दोनों हाथों से बर्छी को खींचा। बर्छी सिर्फ गई नहीं है, बर्छी उलझ गई है, सीने में जाके उलझ गई है, आसानी से निकलती नहीं है। रिवायतों ने लिखा है तमाम अंबिया है, तमाम मासूमीन मौजूद हैं, अली भी हैं, सैयदा भी हैं, सबने अपनी आंखों को बंद कर लिया। या रसूल अल्लाह, अकबर के सीने से बर्छी खींचने का मंजर हम देख नहीं पाए। जैसे ही जनाब इमाम हुसैन ने या अली मदद कहा और कहा होगा बाबा जरा आकर देखिए, खैबर उखाड़ना आसान है, अकबर के सीने से बर्छी निकालना आसान नहीं। मेरी बीवी मेरे दिल में ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत दे दे इस मसाइब को पूरा कर। मेरी बीवी मेरे दिल में ताकत नहीं है, आप इतनी हिम्मत दे दें मैं इन चंद जुमलों को पूरा कर दूँ। दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा, बहुत सख्त है सैयदा के लिए सुनना, बहुत सख्त है जनाब लैला के लिए सुनना। रिवायतों ने लिखा है जैसे कहा या अली मदद और बर्छी को खींचा, अकबर का कलेजा भी अकबर का कलेजा भी बर्छी के साथ आ गया। मुझे नहीं मालूम मौला ने लाशा, अभी मौला लाशे के ऊपर बैठे हुए आंसुओं को बरसा रहे, इस लाश को बैठे हुए अचानक एक कासिद आया, उलमा कराम पढ़ते हैं कासिद आ गया। मौला अकबर की लाश के पास है, कासिद ने खत दिया, मौला ने खत खोला, लिखा हुआ था अली अकबर तेरी बहन तेरे इंतजार में है, या बहन के बगैर शादी रचा दी है, बहन आती नहीं है। आप देखिए जब अकबर कदम निकल रहा था ना, मेरे मौला ने कहा था अकबर तेरी ख्वाहिश है, कहाँ मैं सबसे मिल कर आया हूँ, सुगरा से नहीं मिला, सुगरा से मिलना चाहता हूँ। मेरे मौला ने कहा अच्छा इन दो उंगलियों के दरमियान में देख, दो उंगलियों के दरमियान में देखा, कहा क्या नज़र आया, कहाँ मदीना नज़र आ रहा है, कहाँ मदीने में, कहा मैं मदीने में सुगरा को ढूंढ रहा हूँ, मदीने में सुगरा नहीं मिली। कहा अपने हुजरे में देख लिया, कहा हमने सब तक देख लिया, अब्बास के हुजरे में देखा, आपके हुजरे में देखा, लैला के हुजरे में देखा, तमाम जगह तलाश कर लिया, मुझे सुगरा का पता नहीं चलता। कहा अच्छा उस जगह पर देख जहाँ आखिरी बार मिला था, मदीना छोड़ने पर क्या देखा, सुगरा वहाँ खड़ी हुई है जहाँ भाई आखिरी बार मिला था, कदमों की मट्टी को उठाकर सर पर डालती है। ए भैया अकबर, भैया अकबर कब लेने के लिए आओगे? कासिद का खत आ गया, कासिद का खत आ गया, भैया कब लेने को आओगे? मेरे मौला ने तड़पते हुए दिल से पूछा, तड़पते हुए दिल से पूछा अकबर इस खत के जवाब में क्या लिखूं? बाद उलमा ने बड़ा खत का जवाब नहीं दिया, खत को जनाजे पर रखा और खत को लपेट कर कासिद ने कहा इसका जवाब क्या है? कहा यही जवाब है, ले जा जो लाने वाला था वो दुनिया से चला गया। हाय उम्मे लैला आपको अली अकबर का पुरसा, या जनाब सैयदा आपको अकबर का पुरसा, या मौला कायनात आपको अकबर का पुरसा, या जनाब हुसैन आपके दुख हुए दिल को अकबर का पुरसा। मैं हाथ जोड़ के शर्मिंदा हूँ, मेरे से ज़्यादा मसाइब पढ़ने की ताकत नहीं रखती, न
نہ رونے کی طاقت میرے دل میں. مجھے نہیں معلوم آپ نے اکبر کا جنازہ اٹھایا کیسے. میں تو صرف یہ دعا کر سکتی ہوں مارے لا اکبر پہ رونے والوں کو پروردگار جوانوں کو سلامت رکھ. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا. پوری دنیا کے اندر حسین کا ماتم ہو رہا ہے. جو بھی دشمن اس ماتم کو مٹانا چاہتے ہیں نیز کو نابود کرتے ہیں. پروردگار عباس کے علم کو اٹھانے والے ہاتھوں کو سلامت کر. پروردگار اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا. پروردگار جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا. اے بار الہ میں نے ماتم کیا ہے جناب ام لیلہ کو جوان کا پرسہ دیا ہے. ام لیلہ نے آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر دعا کی ہوگی جس کی گودی خالی ہے اس کو اکبر عطا کر. پروردگار اے پروردگار جس کو اکبر عطا کیا ہے اس کو بہترین انتظام کے ساتھ ساحلے بنا دے. پروردگار اے پروردگار تجھے اکبر کے سینے کا واسطہ سینے میں الجھی ہوئی برچھی کا واسطہ. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرنا. اے پروردگار اس سینہ اکبر کا انتقام لینے والا امام زمانہ کے ظہوروں میں حاضر کرنا. ان کے نور سے ہماری آنکھوں کی نور کرنا. ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا کرنا. اے پروردگار اس مجلس میں کوئی تقصیر ہوئی تو مجھے معاف کر دینا. اے پروردگار اس مجلس کو ہمارے مرحومین کے لیے خصوصاً میری ماں کے لیے اجر و ثواب قرار دے. اے پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. لعن الله امة قتلتك لعن الله امة ظلمتك لعن الله امة سمعت بذلك فرزقنا ما تنسى.